درس قرآن میں اللہ جل شانہ نے چاہا تو ہم سورۃ التحریم کی آیت مبارکہ نمبر 6 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اے اہل ایمان، بچاؤ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو ایسی آگ سے جس کا ایندھن لوہ اور پتھر ہوں گے، اور اس پر ایسے ملائکہ ہیں جو تندخو ہیں، سخت ہیں، اور وہ اللہ جل شانہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اسے پورا کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں خطاب تمام مؤمن، تمام اہل ایمان لوگوں کو ہے، اور بات بھی بالکل صاف اور واضح ہے کہ اے اہل ایمان، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بچا لو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بچا دو۔ اب سب سے پہلے ہمارے ذہن میں بات آئے گی کہ میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے کیسے بچاؤں؟ پھر میں اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو، متعلقین کو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے کیسے بچاؤں؟ اتنا سادہ اور آسان بات ہے، ہر ان پڑھ، پڑھا لکھا شہری دیہاتی اسے سمجھ سکتا ہے۔ جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے انسان بچ سکتا ہے ایمان کے ساتھ اور طاعات کے اختیار کرنے کے ساتھ۔ ایمان لاؤ اور اللہ جل شانہ کی اطاعت اختیار کرو، بس جہنم کی آگ سے بچو۔ اچھا، حق تعالی شانہ نے اس آیت کریمہ میں مجھے ایک ذمہ داری سونپی ہے، آپ کو بھی ایک ذمہ داری سونپی ہے۔ وہ یہ ہے کہ تم صرف اپنی فکر نہیں کرتے ہو، اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرتے ہو، کہ تم جیسے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے فکر مند ہو، کوشش کرتے ہو، اعمال صالحہ بجا لاتے ہو، اسی طرح سے آپ نے فکر کرنی ہے اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی، اپنے اہل و عیال کی، کہ ان کو بھی اللہ جل شانہ کی ناراضگی کی جگہ یعنی جہنم سے بچانے کی فکر کرنی ہے۔ کیسے؟ ان کی تعلیم، ان کی تربیت ایسے انداز میں کی جائے کہ وہ ایسے اعمال، ایسے عقائد اختیار نہ کریں جو جہنم میں جانے کا سبب بنتے ہیں، کہ ہماری اولاد، ہمارے اہل و عیال ان غلط عقائد سے دور رہے، ان برے اعمال سے دور رہے جو جہنم میں جانے کا سبب بنتے ہیں۔ ایک سادہ سی بات ہے، ایک والد یا ایک ماں اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے کتنی محنت کرتی ہے، کیسی ذہن سازی کرتی ہے، کیسا تیار کرتی ہے، محنت کرانے پہ، رات کو اٹھانے پہ، صبح بر وقت اسے سکول کے ٹائم پہ تیار کرانے میں، وہ پورے طریقے سے اس کے لیے تگ و دو رہتی ہے کہ میرا بچہ کسی طرح سے بھی ڈاکٹر بن جائے۔ وہ اسے بنا کے چھوڑتی ہے، جب وہ عزم کر لیتی ہے پوری کوشش کرتی ہے۔ یہی والد، یہی ماں اگر اس بات کی محنت کرنے لگ جائے، اس بات کی فکر کرنے لگ جائے کہ میرا بیٹا نمازی بن جائے، میرا بیٹا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اختیار کرے اور سیدھے راستے پہ چلے، میرا بیٹا جھوٹ نہ بولے، رشوت نہ لے، دھوکہ نہ کرے، کہیں غلط کاروبار نہ کرے، غلط سوسائٹی کا شکار نہ ہو، اگر ماں باپ اس بات کی فکر کر لیں تو یقین جانیے بالکل آسانی کے ساتھ یہ اللہ کے اس حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ اے اہل ایمان، اپنے آپ کو بھی بچا لو، اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے۔ کیسے بچا لیں؟ ترغیب دے کر بھی۔ دیکھیں، کبھی کبھی بچے کو لالچ دیتے ہیں نا ماں باپ، اگر تم یہ کر جاؤ گے تو تمہیں یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ بالکل اسی طرح سے اپنی اولاد کو کبھی کبھی ترغیب دیں، شوق دلائیں، بیٹا اگر تم نماز پڑھو گے تو تمہیں یہ ملے گا۔ ہاں، فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہوں تو انہیں نماز کا کہنا شروع کر دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا 10 سنین، جب وہ 10 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ بھی کیا کرو۔ مطلب یہ ہے اپنی اولاد کو نماز کی جانب میں راغب کرو، چاہے ترغیب دے کر، چاہے تھوڑا بہت ڈرا کر۔ اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرنے والا بناؤ، اس کے لیے کوشش کرو، تگ و دو کرو۔ ایک قرآن کریم کی آیت اتری، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے قریبی خاندان والوں کو اللہ کی گرفت سے ڈراؤ۔
قریبی لوگوں کو ڈراؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا فاطمہ انقذی من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ایمان کے ساتھ اور نیکی اختیار کے ساتھ. اور غور سے سن لو، روز قیامت میں تمہارے کسی کام نہیں ہوں. بالکل اسی طرح کی رولہ آپ نے اپنی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی فرمایا. یہ مت سمجھنا کہ میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، بس میں نیکی نہ بھی کروں تو میرے لیے بخشش کا فیصلہ ہے. فرمایا انقذی من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ایمان کے ساتھ اور نیک اعمال کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ. سین یہی حکم میرے لیے ہے، ہم سب کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اپنے تمام خاندان والوں کو جمع کیا. کوئی صفا پہ تشریف لے گئے، یا معاشرہ قریش، یا بنی ہاشم، یا بنی عبد المطلب، تمام قریبی خاندان والوں کو جمع کیا اور انہیں اللہ کی وحدانیت کا پیغام سنائے. یہی ذمہ داری میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، کہ ہم اپنے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ لگائیں گے اور اپنے آل و عیال کو بھی اللہ کی اطاعت پہ لگائیں گے. اچھا، یہاں پہ ایک جملہ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ ایسی ہے جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. بات بہت عجیب سی ہے کہ انسان ایندھن بنے گا. ایک تو یہ ہے نا، آگ کے اندر کوئی چیز ڈالی جاتی ہے، آگ کا ایندھن تو لکڑی ہے نا، لکڑی کو آگ لگ رہی ہے، گیس کو آگ لگ رہی ہے، ایندھن وہ ہے، ڈالی کوئی اور چیز ڈالے. فرمایا وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں انسان جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گے، پتھر بھی آگ کا ایندھن بنے گے. یہ سورہ بقرہ میں بھی جملہ ہے اور یہ سورۃ التحریم میں بھی یہی جملہ ہے، التی وقودها الناس والحجارہ سورہ بقرہ میں ہے. اور یہاں پہ بھی فرمایا اس آگ سے بچو کہ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. انسانی جسم ایسا ہوگا، اسے آگ پکڑنا شروع ہو جائے گی. اور وہ جہنم کی آگ ایسی ہے التی تطلع علی الافئدہ، دنیا کی کوئی آگ بھی انسان کے سینے تک پہنچنے سے پہلے انسان کو موت دے دیتی ہے، موت کے گھاٹ اتار دیتی. وہ آگ ایسی ہے جو سینوں پر بھی چڑھائے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. انسان کے جسم کا ایک چمڑا گل جائے گا، دوسرا اسی جگہ پہ لگا دیا جائے گا تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی کے اوپر جو عذاب آیا ہے اس کا پورا مزہ چکھ سکے. بہرحال فرمایا اس جہنم کی آگ کے اوپر ہم نے ایسے نگران فرشتے مقرر کیے ہیں لا یعصون اللہ، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے. اور وہ بڑے سخت ہیں، ان کو کسی پر رحم نہیں آتا ہے، کسی پر ان کا مزاج بھی سخت ہے. آل جہنم پکاریں گے یا مالک لیقضی علینا ربک فنادوا، پکار کے کہیں گے، مالک جہنم کے داروغے کو کہتے ہیں، اے جہنم کے داروغے، اے جہنم کے فرشتے، آپ اپنے پروردگار سے دعا کرو لیقضی علینا ربک، لیقضی علینا ربک، تمہارا رب ہمارے لیے موت کا فیصلہ کر دے. وہ اسے جواب پہ مدتوں بعد دے گا قال انکم ماکثون، انکم ماکثون، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، تم نے ادھر ہی رہنا ہے، تم نے ادھر. بہرحال اگلا جملہ ہے یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، آج کے دن تم عذر نہ بیان کرو، معذرت مت کرو. انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلہ دیا گیا ہے وہی جو تم اعمال کیا کرتے تھے. روز معاشر لوگ ہیلے کرنے کی کوشش کریں گے، بہانے بنانے کی کوشش کریں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہوگا لا تعتذروا اليوم، آج کوئی عذر نہ بیان کرو، آج کوئی معذرت خواہانہ لے جا میرے سامنے نہ کرو، آج تمہیں وہی ملا ہے جو دنیا میں تم کر کے آئے ہو. انما تجزون ما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے ہم نے اسی کا بدلہ دیا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ہم چاہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ جائیں. انسان ہونے کے ناطے سے انسان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، تو حق تعالیٰ شانہ نے جہاں بیماریاں پیدا کی ہیں وہاں ان کا علاج بھی پیدا کیا ہے، جہاں زہر ہے وہاں اس کا تریاق بھی موجود ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے انسان خطا کرتا ہے، یہ زہر ہے، اللہ کی نافرمانی ایک زہر ہے، اس زہر کا علاج اللہ نے توبہ کو ہوتا ہے. توبہ کو ارشاد باری تعالیٰ ہے اے اہل ایمان تم اللہ کی طرف توبہ کرو، سچی توبہ، خالص توبہ.
توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کا لغوی معنی ہوتا ہے لوٹ آنا. انسان اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی اطاعت کی طرف لوٹ آئے، گناہوں سے نیکی کی طرف لوٹ آئے، بدی سے بھلائی کی طرف لوٹ آئے، انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اس کو توبہ کہتے ہیں. اب توبہ ہے کیا؟ توبہ ہے کیا؟ انسان اپنی غلطی پہ شرمسار ہو جائے، اپنی غلطی سے شرمسار ہو جائے، اور جو غلطی کر رہا تھا اس غلطی کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے تو توبہ کہلاتی ہے. اس میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں، بہرحال مختصر سی 3 باتیں میں نے آپ کے ساتھ رکھی. سب سے پہلی بات کہ انسان یہ سمجھے کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا پروردگار، اس کے حکم کو میں نے توڑ دیا ہے، بس اس بات پہ شرمسار ہو جائے. سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ایک آدمی آپ کے ساتھ احسان کر رہا تھا، بہت بھلائی کر رہا تھا، نیکی کرتا تھا، ہر معاملے میں آپ کا خیال رکھتا تھا، آپ نے اسی کی ہی بات نہیں مانی تو آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ شرمسار ہو جاتے ہیں، چہرہ جھک جاتا ہے کہ دیکھیں اس نے مجھے ایک کام کہا تھا، ایک بات کہی تھی، وہ میں نے نہیں کی، تو وہ انسان کے دل میں ایک شرمساری محسوس ہوتی ہے. بالکل اسی طرح سے اللہ ہم سب پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے، سارا اسی کا احسان، اور کس کا کیا ہے. تو اس کی نافرمانی ہو گئی، دل میں شرمسار ہو جائے، انسان نادم ہو جائے. فرمایا التوبۃ الندم، توبہ ندامت کا نام ہے، شرمساری کا نام ہے. ایک روایت میں فرمایا جب کوئی بندہ اللہ جل شانہ سے توبہ کرتا ہے شرمساری کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے، اس کے آنکھوں سے قطرہ گر جاتا ہے آنسو کا، وہ قطرہ چہرے پر پڑتا ہے، اللہ اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر، اللہ اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام. فرمایا اے اہل ایمان، تم اللہ کی طرف سچی توبہ کرو، خالص توبہ کرو. ایسا نہ ہو زبان سے کہہ رہا ہے توبہ توبہ اور وہی گناہ کر بھی رہا ہے، یہ توبہ نہیں. اچھا، پھر ایک انسان غلطی کر لی، پھر کہا میری توبہ ہے، تھوڑی دیر گزری پھر وہی کام کر لے، پھر کہا میری توبہ ہے، تھوڑی دیر گزری پھر وہی کام کر لے. دیکھیں جب انسان میں حقیقی معنوں میں ندامت پیدا ہو جائے گی تو اس گناہ کی طرف لوٹ کے آنے میں پھر وقت لگے گا. پھر ایسا نہیں ہوگا ایک لمحے میں غلطی کی، ایک لمحے میں معافی مانگی پھر غلطی کری، ایسا نہیں. خالص اور سچی توبہ کا نتیجہ نکلے گا کہ انسان طاعت میں آگے بڑھ جائے گا. یہ توبہ کا پہلا اثر ہوگا کہ جب اس کی پکی توبہ ہو جائے گی تو یہ طاعت میں، نیکی میں، بھلائی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا. فرمایا اے اہل ایمان سچی توبہ. سورۃ النور کی ایک آیت میں اور بھی بڑے صاف لفظوں میں اور بڑا خوبصورت جملہ فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے اہل ایمان تم سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم کامیابی کے لیے ضروری ہے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. اچھا، پھر اللہ حوصلہ اتنا بڑھ دیتے ہیں، فرمایا ان اللہ یحب التوابین، ان اللہ یحب التوابین، اللہ محبوب رکھتے ہیں، دوست رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، جو توبہ کرتے رہتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بناتے، اللہ ایسے لوگوں سے محبت فرماتے. ایک روایت سنانے کو دل کر رہا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے صحابی، 10 سال کی عمر میں آئے آپ کے پاس اور 10 سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. صحیح مسلم، صحیح بخاری دونوں میں یہ روایات ہے، لیکن تھوڑا سا الفاظ میں کسی میں کمی ہے کسی میں زیادہ. فرمایا توبہ کی مثال ایسے ہیں، ایک آدمی صحرا میں سفر کر رہا ہے، صحرا ویرانہ ہی ویرانہ ہے، جہاں پانی نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، ریگستان ہے. وہ ایک اونٹنی پہ سفر کر رہا تھا، اسی اونٹنی پہ اس کا زاد رہا تھا، کھانے پینے کی چیزیں تھی، پانی بھی اسی پر تھا، ساری چیزیں اسی پر تھی اس کی. چلتے چلتے راستے میں کہیں وہ ٹھہرا تو اس کی اونٹنی گم ہو گئی. اب وہ اونٹنی کو تلاش کرتا رہا، وہ مایوس ہو گیا. جس اونٹنی پر اس کا سامان تھا وہ اسے نہ ملی، حتیٰ کہ وہ مرنے کے لیے ایک درخت کے سائے میں آ کے لیٹ گیا. بس اب موت ہی آئے گی کہ اس ویرانے میں نہ پانی ملتا ہے، نہ کھانا ملتا ہے، نہ کوئی آدمی ملتا ہے جو میری رہنمائی کر سکے.
کوئی اسے امید نہیں تھی کہ اب وہ اونٹنی مجھے واپس ملے، اب مجھے زیادہ راہ ملے گا، کچھ کھانے کو ملے گا، پینے کو ملے، اور ریگستان ہے اور ادھر پڑا ہوا ہے اور موت کے انتظار میں. وہ وہاں لیٹتا ہے، اس کی آنکھ لگتی ہے. تھوڑی دیر میں جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے سامنے وہی اونٹنی موجود ہوتی ہے جو اونٹنی اس کی گم ہو گئی تھی، جو سمجھے اس کی زندگی کا معیار، زندگی کا دار و مدار اسی پر واقع تھا، وہ سامنے موجود پاتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے. اس قدر خوش ہو جاتا ہے تو وہ یوں کہنا چاہتا ہے، اے اللہ، آپ میرے رب ہیں اور میں آپ کا بندہ ہوں. انت ربی وانا عبدک. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں فرط مسرت میں، خوشی کی انتہا میں اس کی زبان سے نکلتا ہے انت عبدی وانا ربی. کہنا چاہ رہا تھا اے اللہ تو رب ہے اور میں بندہ ہوں، اور خوشی سے اس کی زبان سے نکلتا ہے تو بندہ ہے اور میں رب ہوں. کہا جتنا یہ بندہ اونٹنی کے ملنے سے خوش ہوا ہے، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہے، اس سے بھی. وہ اتنا مہربان ہے اور اسی کا اعلان ہے، اے میرے بندو آ جاؤ توبہ کر، میں آج معاف کر رہا ہوں. اور اللہ کی قسم بندے کی طرف سے دیر ہے. اللہ کے سامنے سچے دل سے معافی مانگے، اللہ معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا. اور مشہور آیت ہے نا 24 پارے کی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا. کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کفر کر کے، شرک کر کے، بدعمالیاں کر کے، ان سے کہہ دو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. اگلا جملہ اسی کے ساتھ ہے. ہم اس کو سمجھتے ہیں شاید وہ دنیا کی چیزوں کے بارے میں ہے، مال دولت ملیں گی. یہ جملہ اصل میں اس کے ساتھ ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میں وہ اللہ ہوں جو تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمام. اور میری خدائی میں ذرا برابر فرق نہیں ہے. میری ساری کائنات کو معاف کر دوں تو مجھ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، اور میری خدائی میں کوئی فرق. تو اے اہل ایمان، اللہ کے سامنے توبہ کرو اور سچی توبہ کرو. نتیجہ یہ نکلے گا، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. امید ہے تمہارا پروردگار تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ویدخل جنات، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یوم، اس دن، لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے نبی کو بھی اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو بھی. ان کو اللہ بے آسرا نہیں ہونے دیں گے. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے بھی چلتا ہوگا، دائیں طرف بھی چلتا ہوگا، اور ان کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہوگا، ربنا اتمم لنا نورنا. اے ہمارے رب، ہمارے نور کو تام فرمائیے، مکمل فرمائیے. واغفر لنا، ہم سب کو معاف فرمائیے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک اے اللہ آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. عزیزان ملت، آج کے ہمارے درس کا خلاصہ یہ ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی ایک ذمہ داری لگائی ہے. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ کا ایندھن بننے سے بچاؤں. میں اپنی زندگی کا رخ سیدھا کر لوں. مجھے یہ نہیں کہا دنیا نہ کماؤ، میں تجارت کرنے کا پابند ہوں، میں رزق کے حلال کی کوشش کرنے کا پابند ہوں. ہاں بس اتنا کہا، جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا، کسی کا حق نہ کھانا، ایسے اعمال نہ کرنا جو اعمال قیامت کے دن تمہاری رسوائی کا سبب. ایسے اعمال اختیار نہ کرنا، ایسے عقائد اختیار نہ کرنا جو روز معاشر تمہارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے. اپنے تک محدود نہ رہنا، اپنے اہل و عیال کی بھی فکر کرنا. یہ جو عورت ہے نا، عورت، اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، آپ کے اوپر ہے. کپڑے استری نہ ہوئے ہو نا تو مرد شور کر دیتا ہے، ابھی تک کپڑے استری نہیں ہوئے، گھر میں کام کیا ہے؟ ایسے کبھی نہیں پوچھا ہے آج نماز پڑھی تھی، نماز پڑھنے میں تاخیر کیوں ہو گئی ہے؟ نماز کا اول مسئلہ تھا، کیوں تاخیر ہو گئی ہے؟ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے اہل و عیال کی تعلیم و تربیت کے اندر کمی نہیں آنے دیں. ہم اس کے پابند ہیں. اپنے اہل و عیال کو صحیح عقائد کی تعلیم دیں، صحیح اعمال کی تعلیم دیں. اور جیسے میں نے آپ کو کہا، ڈاکٹر بنانے کے لیے، انجینئر بنانے کے لیے، تعلیم یافتہ انسان بنانے کے لیے ماں باپ ایک ہو جاتے ہیں،
ایک ہو جاتے ہیں. ایسے اپنے بیٹے کو نیک بنانے پہ بھی ایک ہو جائے تو اللہ کی نصرت ان کے ساتھ, اللہ کی نصرت ان کے ساتھ. یہ ایک ذمہ داری ڈالی ہے. اور دوسرا ایک خوشخبری کا پیغام بھی دیا ہے. شیطان تمہارا دشمن ہے انسان, اس نے قسم کھائی ہوئی ہے میں ان کے سامنے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, اور میں اس ابن آدم کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا. خالق کے کائنات نے بھی قسم کھا کر کہا ہے میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, جب تک اس انسان میں روح ہے مجھ سے معافی مانگتا رہے گا, میں اسے معاف کرتا رہوں, میں اسے معاف کرتا. وہ توبہ کرنے سے, توبہ جو کرتے ہیں لوگ ان سے خوش ہوتا ہے, اور وہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے, بڑا مہربان ہے. اللہ ہم سب کو اپنی ذات عالیہ کی طرف رجوع نصیب فرمائے. ہم تمام احباب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قوت فرمائے. وہ بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اے اللہ کریم ہم سب کو اپنے مبارک کلام سے محبت نصیب فرمائیے, اپنے بابرکت کلام کے تمام انوارات و برکات نصیب فرمائیے. اے اللہ اس فضا کو آپ نے اپنے کلام کے ساتھ معطر فرما دیا, اے اللہ ہمیں اس کے نور سے روشنی لینے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے کریم آقا و مولا, آپ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. جو بدبخت اس قرآن کریم کے بے حرمتی کرتے ہیں انہیں نشان عبرت بنا دیجیے, انہیں نشان عبرت بنا دیجیے. اے اللہ آل اسلام کو قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما دی. قرآن کی تعلیمات کی روشنی آل اسلام پر, آل عالم پر عام فرما دیجیے. اے کریم آقا و مولا, یہ درس قرآن کا اہتمام ہوتا ہے, اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی. تا قیامت اس مسجد کو قرآن کی تلاوت سے, اپنی یاد سے, نماز سے آباد فرما دیجیے. اے کریم آقا و مولا, ہم سب کا خاتمہ اپنے اپنے وقت پر کلمہ طیبہ پر مقدر فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا